نحمدُ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست فرمایا۔ ان کی عمر 120 برس کی ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں۔ ان سب انبیاؤں میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل اور سب سے آخری نبی پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر ہاجرہ یہاں رہے گی تو پھر میں یہاں نہیں رہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت فکر مند ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، سائرہ خاتون جو کہتی ہے سو کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ایک اونٹ پر سوار کیا اور آپ بھی ایک دوسرے اونٹ پر سوار ہو کر بیت المقدس سے نکل کر اب خانہ کعبہ میں پہنچ گئے۔ تب حضرت بی بی ہاجرہ سے کہا کہ تم یہاں ذرا ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ حضرت بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں بیٹھی رہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دل لگیر ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ جب 2 گھڑی گزری دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف نہیں لائے اور آفتاب گرم ہوا تو سر پر گرمی پہنچی تو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اور اسی پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت بی بی ہاجرہ کوہ صفا و مروہ کی طرف دوڑیں۔ وہاں بھی کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح پانی کے لیے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا پر 7 مرتبہ دوڑیں، لیکن پانی نہیں پایا۔ پھر تو بہت ہی حیران ہوئی، اور یہ دوڑنا صفا و مروہ کا 7 دفعہ اہل سنت الجماعت کے مذہب میں حاجیوں پر قیامت تک سنت حاجرہ جاری رہے گی، اور ہر حاجی اسی طرح 7 مرتبہ دونوں پہاڑوں پر دوڑتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ اس میدان میں اب جس جگہ چاہے زمزم ہے لٹا کر پانی کے لیے صفا و مروہ کی طرف دوڑیں اور پانی نہیں پایا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جب وہاں سے واپس آئیں اور حضرت اسماعیل کے پاس آ کر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے جس زمین پر پیر رگڑتے تھے اسی جگہ سے بحکم خداوندی پانی کا ایک فوارہ جاری ہوا، اور بفضل خدا اب تک وہ چشمہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگی کہ الحمدللہ، یہ مبارک فرزند اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عنایت فرمایا ہے۔ پس وہی پانی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے خوب سیر ہو کر پیا اور مٹی و پتھر لا کر چاروں طرف سے اس پانی کو بند کر دیا تاکہ پانی زیادہ نہ پھیلے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ وہ پانی بند نہ کرتی تو وہ تمام مکہ معظمہ کی تمام حدود میں قیامت تک جاری رہتا۔ پس جو کھانے پینے کا تھا کھا لیا۔ اتفاقاً ایک روز سوداگروں کا قافلہ پانی کی تلاش میں اپنے تمام مویشیوں کے باوجہ پیاس کی کوہ صفا مروہ پہ آیا تو اس قافلے نے وہاں ایک عورت کو پانی کے کنارے بیٹھے دیکھا۔ ہم لوگ تمہارے پاس رہائش اختیار کریں گے اور پانی کی عوض تم کو ہر سال اشروی دیں گے تاکہ ہم کو یہ پانی حلال ہو جائے۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اچھا۔ تب وہ لوگ وہاں آئے اور اپنے اپنے خیمے نصب کیے اور اونٹوں اور بکریوں کو چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ بہت دنوں تک وہ لوگ وہیں رہے۔ اسی عرصے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو گئے اور حضرت بی بی ہاجرہ اپنا ریشم بنا کر اپنے گزر اوقات کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز حضرت خلیل اللہ کو حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کی آرزو ہوئی اور اپنے دل میں کہنے لگے کہ خدا جانے وہ دونوں کس حال میں ہوں گے۔ تب حضرت سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اجازت مانگی۔ حضرت سائرہ خاتون نے فوراً اجازت دے دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم وہاں سواری پر سے نہ اترنا اور جلدی دیکھ کر وہاں سے چلے آنا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے تو وہاں دیکھ کر سب کو بہت حیران ہوئے، اور حضرت ہاجرہ دور سے دیکھ کر استقبال کے لیے آگے بڑھیں اور نہایت احترام سے ان کو اپنی رہائش گاہ پر لے گئیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وعدے کا خیال کر کے اونٹ پر سے زمین پر پاؤں نہ رکھا۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہ تمہارے والد ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تھے۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا، آپ سواری سے اتریں تاکہ آپ کے پاؤں دھلواؤں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، چلتے وقت سائرہ نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اپنی سواری سے نہ اترنا۔ یہ سن کر حضرت بی بی ہاجرہ نے ایک پتھر لا دیا اور اس پر پاؤں رکھ کر دھلایا۔ اسی طرح دونوں پاؤں دھلوائے اور اچھی طرح سے ہاتھ پاؤں دھلوائے، اور جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھا تھا اب وہ مقام خلائق کا مصلی ہے، جیسے کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔
ایک روز فجر کو نیند سے بیدار ہو کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کروں، لہٰذا میں اس حکم خدا بندی کو بجا لانے کو تیار ہوں۔ حضرت سائرہ خاتون نے کہا بہت اچھا، اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کریں۔ اس گفتگو کے بعد فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سواری پر سوار ہو کر حضرت ہاجرہ کے پاس جہاں پہنچے اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 سال کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل کے سر میں کنگھی کرو اور اس کے بالوں کو خوشبودار کرو اور آنکھوں میں سرما لگا کر پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دو، میں اسے اپنے ساتھ دعوت اللہ میں لے کے جاؤں گا۔ اس حکم کو سن کر حضرت ہاجرہ نے ان کو خوب اچھی طرح نہلایا دھلا کر پاکیزہ کپڑے پہنائے اور کہا تم آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری تیز دھار والی اپنی آستین میں چھپا لی اور ہاجرہ کے سامنے سے نکل آئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام راستے میں سے جا رہے تھے تو ابلیس نے آ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی اور حضرت اسماعیل سے کہا کہ تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے بابا کے ساتھ ضیافت میں جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، وہ تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے نکلا ہے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو 1000 جان سے بھی میں اللہ کی راہ میں فدا ہوں اور میں بخوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہ دونوں بزرگ آگے نکل آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا کہ میرے ابا جان مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی گئی تھی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، پھر جب وہ اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو باپ نے اپنے لخت جگر سے فرمایا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھ کو اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہوں، بس بتا تیری کیا رائے ہے؟ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضرت اسماعیل نے اپنے ابا جان سے کہا کہ میرے باپ کر ڈالیے جو آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے پر چھری زور سے چلائی مگر خدا کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ میرے بابا جان، کیا چھری کی پشت سے ذبح کرتے ہو جو کاٹتی نہیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری پر زور لگایا لیکن پھر بھی کچھ نہ ذبح ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل نے اپنے ابا جان سے کہا اب کی مرتبہ چھری کی نوک سے گلے میں ڈال کر زور سے ذبح کرو، شاید کامیاب ہو جاؤ اور میں خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے کہنے سے ویسا ہی کیا لیکن پھر بھی کچھ کٹ نہ سکا، چھری دستے کے اندر اور دستہ حلق پر ہی رہ گیا۔ غرض یہ کہ وہ ذبح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر غصے میں آ کر چھری کو زمین پر پٹک دیا اور اسی وقت چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حکم خدا کے کلام کیا کہ اے ابراہیم، خدا تمہیں کہتا ہے کاٹو اور مجھے کہتا ہے کہ نہ کاٹو، اور آپ کو ایک دفعہ فرماتا ہے اور مجھے 10 دفعہ فرماتا ہے کہ مت کاٹو، اور یہ جان لو کہ حکم الہی سے بہتر اور اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ اسی دوران گفتگو پیچھے سے ایک آواز تکبیر کی آئی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دمبا جو بہشت سے لائے تھے ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک دمبا ذبح پڑا ہوا تھا، اور یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی اور دنیا تک یہ سنت جاری رہے گی، اور سلامتی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ملک عرب میں نبی آتے رہے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ و شوق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔